اگر یہ ایران کے رجیم چینج کا جو آپریشن کر رہے ہیں یا یہ جو جس طریقے سے ایٹمی پروگرام میں آج بھی ایک ایٹمی ری ایکٹر پہ حملہ کیا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ جہاں پر پلوٹونیم جہاں پر بنایا جاتا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکتا تو اگلی باری یا آگے کس کو ٹارگٹ کرنا چاہے گا اسرائیل؟ کیونکہ اسرائیل آج تک رکا تو ہے نہیں، اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو۔ جی دیکھیں اشفاق صاحب، دو چیزیں ہیں جی۔ پہلی چیز تو جو آپ نے رجیم چینج کی بات کی ہے، رجیم چینج دیکھیں ایران کی جو سوسائٹی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے جی۔ وی کین انڈرسٹینڈ جو عراق میں ہوا یا سیریا میں ہوا اس کے انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی، وار ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی۔ یہاں پہ 33% کے قریب تو ویسے ہی آئی آر جی کے لوگ ہیں جی، اٹس اے ہیوج نمبر۔ اور اس کے بعد دیکھیں 40 ایئر سے وہ اس چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ لیٹ سے کہ کچھ لوگ اگر تنگ بھی ہیں، لیکن اس وار نے ان کو زیادہ جوڑ دیا جی۔ یہ سوچنا کہ ایران کے اندر سے اور وہ انہوں نے کہا جی جو بھی ہو سپریم کمانڈر کے خلاف، اگر سپریم لیڈر کے خلاف یا ان کے بارے میں ہماری کچھ ریزرویشن آبزرویشنز ہیں یا وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، دیٹ از آر انٹرنل ایشو۔ یہ ایران کی بڑی پاپولر بات ہوئی ہے وہاں پہ جی، اور وہ سارے جڑ گئے ہیں جی وار کے ساتھ، انہوں نے اون کر لیا، پوری سوسائٹی نے وار کو اون کر لیا۔ تو یہ رجیم چینج کا والا جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں، اس لیے دیٹس وائی اس حد تک پہنچنے کے لیے نیتن یاہو اپنا جو ایگزٹ کارڈ ہے ان کا، اور ان کی ایگزٹ کارڈ ایک ہی ہے، دیٹ از انوالومنٹ آف ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی طریقے سے۔ نیتن یاہو تو ویسے بھی پولیٹیکلی از گون، چاہے وہ وار جیتتا ہے یا ہارتا ہے، ہی از گون فار گڈ، کیونکہ اسرائیل کے اندر اب جو تباہی ہو رہی ہے، جو پین ان کو جو انفلکٹ کر رہا ہے چاہے ایران، اور آف کورس ایران کو بھی اتنا ہی پین ہو رہا ہے، لیکن اب یہ جنگیں جو بھی ہے نا اشفاق صاحب ابھی آگے کی بھی جو آ رہی ہیں وہ یہ ہوں گی کہ کون کتنا پین دوسری نیشن کو کرواتا ہے اور کتنا پین نیشن برداشت کرتی ہے، کہاں تک وہ لے کے اپنے برداشت کرے گی اور رسپونڈ کرتی رہے گی۔ اب وہ ٹپیکل جو جنگیں ہم نے دیکھا بھی انڈین پاکستان کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں، اور یہ اسرائیل کا تو ہم بالکل کلیئرلی دیکھ رہے ہیں، سیولینز اینڈ ملٹری الائک، وہ ایوری بڈی از ناؤ اس ایسکلیشن لیڈر پہ چلی جاتی ہیں کہ یہ وہاں تک۔ تو وہ آئی تھنک ایران جو ہے ان میں اس وقت اسرائیل کا، یو آر رائٹ ان دیٹ سینس کہ اسرائیل اس سے پہلے کرتا ہے یہ رہا ہے کہ اپنا ایکسپینشن پلان کرتا رہے، دوسروں کے ٹرف پہ جا کے وہاں پر وہ قبضہ کرتا رہا اور ریٹیلیشن ہوتی رہی ہے، تو وہ اسی جگہ ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اندر آ کے میزائل برس بھی رہے ہیں اور وہ انٹرسپٹ انہیں نہیں بھی کر پا رہے ہیں، اور ایک رات کے آپریشن کی کاسٹ کہا جا رہا ہے جو میزائل روکنے کے لیے ہے وہ تقریباً $285 ملین ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے ٹیکس پیئرز کی منی سے جا رہی ہے، امریکہ کے، جرمنی کے، باقی جو ہیں۔ ایئر مارشل صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ اس وقت جو کنسرن ہے، خاص طور پر یہ جو پہلے ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ کہنا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر، وہ تو بات ہو گئی، لیکن ابھی ہم وی وونٹ ٹیک ہم آؤٹ، یہ بات کہنا، لیکن آج اسرائیلی وزیر دفاع کی یہ دھمکی دینا کہ اب انہیں جینے کا حق نہیں ہے، انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اور اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے اس چیز کو؟ جی دیکھیں، میں اس کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک سینٹنس بولنا چاہوں گا جو لاسٹ میری گفتگو چل رہی تھی ریگارڈنگ دا کرس آف دا جیوگرافی، کہ ہم نے جو افغانستان کے بعد اگر ایران میں بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا اگر جنگ ختم ہوتی ہے اور رجیم چینج ہوتی ہے تو ایک لیول آف انسٹیبلٹی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہوگا کہ ایسٹ پہ ایک بہت ہوسٹائل نیبر ہے اور ویسٹ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا انسٹیبل ہے۔ تو جو ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے نو وار نو پیس جو ہے مور وار اور لیس پیس میں کنورٹ ہو چکی ہے، تو یہ ایک کنٹینیوس تھریٹ اور کنٹینیوس انسرٹینٹی والا ایلیمنٹ رہے گا آپ کا جب اگر رجیم چینج ایران میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جنگ جیتی نہیں جائے گی، وہ اس ریجن کو پورے انسٹیبل اور ڈی سٹیبلائز کر جائے گی۔ جہاں تک آپ نے جی دیکھیں ٹرمپ کے جو 2-3 بیانیے آئے ہیں وہ ایک لیول آف فرسٹریشن بھی شو کرتے ہیں اور میرا خیال میں ایک اممیچورٹی شو کرتے ہیں، کہ یہ کہنا ایران کو کہ جی آپ تہران کو خالی کر دیں، یہ وہی ہے جس طرح انہوں نے غازہ والوں کو کہا تھا کہ جی آپ غازہ کو خالی کر دیں، اور ادھر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، ادھر آپ نے تقریباً 60-70 لاکھ بندہ مار دیا، اس میں 20% بچے تھے آپ کے، تو یہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ مطلب یہ غازہ کی بات نہیں ہے، یہ تہران کی بات نہیں ہے، یہ کل پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 9 ملین کی پاپولیشن ہے تہران کی، وہ کدھر جائے گی؟ اور سر ایک چیز میں کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا چاہوں گا کہ ایک جانب انڈیا ہے جس کا اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے، اینڈ وی آل نو اٹ،
دوسری جانب اسرائیل ہے جس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اگر یہ ان کے ملٹری مائنڈز کی بات کریں تو ان کی سرحدیں اوور لیپ کرتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ اگر ایران کرمبل کرتا ہے تو ہمارے بارڈرز پہ پھر سمجھیں اسرائیل بیٹھا ہوگا. جی دیکھیں، اسرائیل کا ڈیفینیٹلی گریٹر اسرائیل کا ہے. امریکہ کی ادھر یہ ہے کہ ایک انسٹیبلٹی والا ایلیمنٹ رہے، عربز جو ہے ان کو انسیکیورٹی والا ایلیمنٹ رہے، اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلتا رہے. اور جہاں تک دیکھیں جی ان کی جو بات ہے کہ یہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا ہے، اور ایئر فورس، دیکھیں ٹوٹل ایئر فورس کی ڈومینیشن رہی ہے اسرائیل کی. ایران ریٹیلیٹ کرتا رہا ہے پھر بھی، مگر یہ جو ہے جنگیں صرف بوموں سے اور جہازوں سے نہیں جیتی جاتی. جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ جو وہ پوری کا پورا ملک ہے، ساری پاپولیشن ہے، وہ اس وقت اکٹھی ہو گئی ہے. ان کا جو ایک پروجیکٹ تھا کہ جس میں ایک انٹرنل ڈسینٹ ہوگا اور اٹھیں گے اور حکومت کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے گی پاپولیشن، وہ بلکہ اپوزٹ ہو گیا ہے. تو جنگیں جیتی جاتی ہیں یقین سے، ایمان سے، اتحاد سے، ایک ہول آف نیشن اپروچ جو ہوتی ہے اس سے، جو کہ نظر آ رہی ہے ایران کی اس وقت. تو میرا نہیں خیال کہ یہ، اور دوسرا وچ از ویری امپورٹنٹ، یہ آپ نے جو کاسٹ کی بات کی، یہ کاسٹ کوئی آسان چیز نہیں ہے. دیکھیں ان کے جو ایرو میزائل کی کاسٹ ہے وہ ان کے بیلسٹک میزائل سے ڈبل سے بھی زیادہ کاسٹ ہے، اور اس وقت ان کو ڈرت ہے، اس وقت وہ کم ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے کیونکہ ان کے ایرو میزائلز کم ہو گئے ہیں. ان کا جو ڈیوڈ سلنگ تھا اس کے میزائل جو ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں، اور باقی رہتا ہے کہ آئرن ڈوم رہ جاتا ہے. اور جس طرح کے میزائل ابھی وہ مار رہے ہیں، فتح میزائل، یہ سپر سونک میزائل ہیں، یہ ڈوج کرتے ہیں، اور یہ جس سپیڈ سے آتے ہیں اس میں آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے آئرن ڈوم سے ان کو. تو یہ ابھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چل رہا ہے. انہوں نے اسٹیمنا دیکھا ہے ایران کا کہ یہ اٹ از اے سرپرائز فار اسرائیل اینڈ امریکہ بوتھ. تو دیٹ از، یہی وجہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ آف، آپ دیکھیں امریکہ بھی ابھی اس چیز کو گیج کر رہا ہے کہ اس نے اگر نیوکلیئر ریئیکٹر کو نکالنا ہے تو صرف B-1B بامبرز نکال سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ GBU-57 جو بنکر بسٹر ہیں ان کی بھی تعداد لمیٹڈ ہوتی ہے. اور اس کے لیے انہیں بے تحاشا B-1B کی سارٹیز چاہیے جو ڈیگو گارشیا پہ بیسڈ ہوں گے، اور وہ جا کے پھر 200 فیٹ سے زیادہ جو نیچے ان کا ریئیکٹر ہے فالڈو میں، اس کو جا کے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ لاجسٹکس بھی ہے، یہ کافی حد تک نیشنل مورال بھی ہے. یہ سب چیزیں مل کے جو ہے نا دیکھیں تو اس وقت جو ٹلٹ ہے وہ کافی حد تک ایران کی طرف ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ نے باربروسا کا آپریشن سنا ہوگا جو رشینز نے کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ بیسیکلی یہی تھا کہ انہوں نے لاجسٹکس کو ان کی ختم کر دیا، اور دوسرا ان کا جو مورال اور موٹیویشن تھی اور ریزالو تھا وہ بہت ہائی تھا. یہی چیز ہمیں آج تہران میں اور ایران میں نظر آ رہی ہے.